السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں DNN نیوز۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان زاہد حنیف۔ ناظرین، پروگرام بولے گا پاکستان میں آج ہمارے ساتھ مہمان شخصیت موجود ہیں جنید زمان جوئیہ، نمبردار چک رنگشہ، ضلع پاک پتن۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں چک رنگشہ کے بنیادی مسائل کیا ہیں، تو آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جنید زمان جوئیہ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جنید صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمارے ٹیم کو ہمیں ٹائم دیا۔ تو اچھا جنید صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کے علاقہ، کیونکہ آپ نمبردار ہیں اور ایک سیاسی سماجی شخصیت ہیں، آپ بنیادی مسائل جو ہیں بہت اچھی طرح جانتے ہیں، تو آپ کے چک رنگشہ کے بنیادی مسائل کون سے ہیں؟ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، میں جنید زمان جوئیہ، ادھر ہم نمبردار ہیں چک رنگشہ کے، اور میرے ماموں میاں ناصر جوئیہ چیئرمین ہیں کونسل کے۔ ہمارے بنیادی مسائل وہی ہیں جو ہر گاؤں کے ہوتے ہیں، ہر چک کے ہوتے ہیں، جس میں سیوریج کا نظام ہوتا ہے اور پانی کی نکاسی کا نظام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ شہر خموشاں بھی ہر گاؤں میں، ہر گاؤں کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ تو آخر میں یہ ہے کہ ہم وہ کب چار دیواری اپنے باقی مسائل کے بعد، یہ نہیں کہ اب میں فرسٹ پرائرٹی نہیں ہے، باقی ہمارے جو بنیادی مسائل ہیں اس کے بعد میری یہ اپنی ذاتی کاوش ہے کہ ہمارے وہ قبرستان کی چار دیواری کا ہمیں وہ گرانٹ دی جائے اور اس کو چار دیواری کیا جائے۔ اچھا، پینے کا جو پانی ہے اس کی کیا سہولیات ہیں؟ کوئی واٹر سپلائی ہے یہاں یا کوئی RO پلانٹ ہے؟ کس طرح آپ کے گاؤں کے جو پینے کا جو پانی ہے وہ کہاں سے استعمال کریں؟ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے گاؤں میں وہ روایتی نالیاں ہیں، اور نالیوں کا پانی ہمارے گاؤں کے ایک سائڈ پہ چھپڑ بنا ہوا ہے، اس چھپڑ میں جاتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں ویسے تو پلانٹ خستہ حالت میں موجود ہے، واٹر فلٹریشن پلانٹ ہمیں گرانٹ ملی تھی، لیکن وہ خستہ حالت میں پہنچ چکا ہے، اس پہ کوئی وہ اپنا پانی کی دستیابی نہیں ہے۔ وہ صاف پانی جو ہمارے گاؤں سے ملحقہ چھپڑ ہے، چھپڑ کی وجہ سے ہمارے گاؤں کا جو جتنا بھی نیچے کا صاف پانی ہے وہ سارا خراب ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ سے تو کافی بیماریاں جو ہیں وہ ان کا خطرہ ہوگا، اور اس کا کیا سدباب کیا کوئی نکالے؟ جی، سدباب کوئی بھی نہیں ہے، ہمیں وہ صاف پانی بھی دستیاب نہیں ہے، اور بیماریوں کی جو آپ بات کر رہے ہیں ہمارے گاؤں کا، یہ نہیں کہ کوئی ویسے ہوائی بات نہیں ہے۔ محکمہ صحت کے ادارے موجود ہیں، وہ ہمارے گاؤں میں آ کے سروے کریں، تقریباً 70% جو ہمارے گاؤں کی آبادی ہے وہ ہیپاٹائٹس کی مریض ہے۔ یہی چھپڑ اور جو ہماری روایتی نالیاں ہیں، ان نالیوں کا جو پانی نکاسی چھپڑ میں جاتا ہے، چھپڑ کا پانی آپ کو معلوم ہے کہ وہ نیچے کے پانی سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں آپ پانی وہ چیک کرنے والے بھی ادارے موجود ہیں، پانی ٹیسٹ کروائیں، اور صحت کے ادارے جو موجود ہیں وہ آ کے وہ صحت کی وہ جو معاملات ہیں ان کو دیکھیں۔ 70% آبادی جو ہے وہ ہیپاٹائٹس کی مریض ہے پانی کی وجہ سے، اور صاف پینے کے پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے لوگ صاف پانی سے محروم ہیں۔ سیوریج کا کیا انتظام ہے؟ کوئی سیوریج کا سسٹم بھی ہے یہاں یا نہیں؟ سیوریج کا وہ روایتی نالیاں ہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں؟ ہم اپنے جو ہمارے حلقے کے جو سیاستدان ہیں ان سے میری بارہا اپیل ہے کہ ہمیں جب یہ پاکستان مسلم لیگ نون انشاءاللہ میاں نواز شریف کی حکومت بنے گی، ہم کیونکہ اس دفعہ اپنے علاقے کے MNA رانا ارادت شریف اور اپنے علاقے کے جو MPA ہیں رانا سردار منصب علی ڈوگر صاحب، ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے، اور میری یہ ان سے اپنے MNA اور اپنے MPA سے بارہا یہ اپیل ہے کہ جب وہ انشاءاللہ ان کی حکومت بنے گی تو ہمیں ہمارے گاؤں کا سیوریج کا نظام، صاف پینے کا پانی، فلٹر پلانٹ کا انتظام، اور جو ہمارے گاؤں کا یہ چھپڑ ہے اس چھپڑ کو ختم کیا جائے، اور جلد سے جلد جو جیسے یہ میں نے بتایا کہ مریض لوگ ہو رہے ہیں اور بیماری پھیل رہی ہے، جلد سے جلد ان بیماریوں کو پھیلنے سے روکا جائے۔ اچھا جنید صاحب، یہ بتائیے کہ آپ اپنے گاؤں میں، کیونکہ آپ نمبردار ہیں، اپنی کاوش سے ترقیاتی کون سے کام کروا چکے ہیں یہاں؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 2013 میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت سے
میاں ناصر جویا جو چیئرمین میرے ماموں ہیں، وہ چیئرمین کونسل کے منتخب ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے اپنے جو علاقے کے ایم این اے کی توسط سے ہم نے اپنے گاؤں میں جو آپ کو میں نے بتایا کہ جو روایتی نالیاں ہیں ان کی نالیاں ہیں، سولنگ ہے، اس کے علاوہ اور کیا؟ وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں زید بھائی کہ وہ روایتی ہی نالیاں ہیں جو ہمیں گرانٹ میں ملی تھیں۔ ہم نے ان روایتی نالیوں کے اوپر سلیبس وغیرہ لگا کے ان کو بند کیا اور وہ بند بھی بہت تھوڑی پیمائش کے حساب سے ہوا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پورے گاؤں میں سیوریج کا نظام ہوتا ہے اور وہ کھلی اوپن خالی نالیاں ہیں، اور گرانٹ تو میں ملی تھی، سولنگ کی گرانٹیں ہیں، لیکن وہ پورے گاؤں میں جو ہے وہ کچا سولنگ ہے، اور وہ جو گرانٹ ملی وہ کم پڑی، جتنی ضرورت تھی اتنی گرانٹ نہیں ملی۔ ضرورت کے مطابق تو بہت کم ملی تھی، لیکن یہ ہے کہ ہمیں ہمارے علاقے کے جو ایم پی اے ایم این اے صاحب تھے انہوں نے ہمیں نوازا ہے۔ لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو چھپڑ کا ادھر چھپڑ ہمارے گاؤں میں موجود ہے، اب ہمارا انشاءاللہ نیکسٹ ان سے ٹنیور میں یہ اپیل ہے کہ ہمیں وہ اس چھپڑ کا کوئی سد باب کیا جائے، اس کو چھپڑ کو ہمارے گاؤں سے ختم کر کے جو یہ گاؤں کے سیوریج کا نظام ہے اس کو کہیں اور منتقل کسی طرح سے بھی کر کے جو اس کا جو حل نکالا جائے جی۔ اچھا جنید صاحب یہ بتائیے کہ آنے والا الیکشن جو ہے، آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی فیورٹ جو لیڈر ہیں میاں صاحب ان کو کامیابی ملتی ہے، تو اس کے بعد آپ کون کون سے اپنے علاقہ میں ترقیاتی کام کروانا چاہتے ہیں اپنے ایم این ایز کے توسل سے، اپنے ایم پی اے کے توسل سے، جس میں صحت ہے، کوئی رورل ہیلتھ سینٹر اویلیبل ہے یہاں یا نہیں، اس کے بعد تعلیم کے حوالے سے کوئی ہائی اسکول یا مڈل اسکول یا گرلز کالج کا یہاں کوئی اویلیبل ہے یا نہیں؟ زہر بھائی، ہمارے بچوں کا پرائمری اسکول ادھر موجود ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اڈا رنگ شاہ اور چک رنگ شاہ یہ ملحقہ آبادی ہے۔ کتنی آبادی پہ مشتمل یہ ایریا ہے آپ کا گاؤں جو اندازے کے مطابق؟ ووٹ کے حساب سے تو تقریباً 2 سے 2,500 ووٹ ہے ہمارے اس حلقے کا۔ ہمارے اس رقبے کے لحاظ سے یہ 30 مربع پہ محیط ہے۔ چک رنگ شاہ کا جو ٹوٹل رقبہ ہے وہ 30 مربع پہ محیط ہے، اور اس کا 2 سے 2,500 ووٹ ہے جو کاسٹنگ ووٹ ہے۔ اس ووٹ کے حساب سے، آبادی کے حساب سے جو ہمیں سہولیات ہیں وہ بہت کم میسر ہیں۔ میری یہی اپیل ہے کہ جو آبادی کے لحاظ سے ہمیں سہولیات مہیا کی جائیں، جس میں آپ سے صاف پانی اور سیوریج کے نظام کے بعد جو تعلیم کا ہے، صحت کا ہے۔ جی میں وہی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ادھر تعلیم کا بہت کم نظام ہے، جس میں پرائمری اسکول کو ہم چاہ رہے ہیں، میں چاہ رہا ہوں انشاءاللہ کہ اس کو ہم کالج کی سطح پہ لے کے جائیں، مڈل جو اس کو اسکول ہے اس کو ہم اپ گریڈ کروا کے ہائی جی اس کو ہم کالج کی سطح پہ لے کے جائیں، جس کی وجہ سے ہمارے گاؤں کے جو بچے بچیاں ہیں وہ دور دراز کے علاقوں میں جا کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر جو متوسط گھرانہ ہوتا ہے اس کو کنوینس کے بھی مسائل ہوتے ہیں، اور ان کو افورڈ بھی کچھ لوگ نہیں کر سکتے۔ تو ہمارا وہ جو مقامی سطح پہ ہمیں سہولیات اگر تعلیم کی ملی جائیں، جس کی وجہ سے زیادہ جو شرح خواندگی ہے اس میں اضافہ ہو، اور یہ ہمارا جو علاقہ ہے اس میں تعلیم اور صحت کے معاملات صحیح ہوں، اس کو ہم زیادہ سے زیادہ، میری انشاءاللہ یہی کوشش ہے کہ صحت اور تعلیم پہ توجہ دی جائے۔ اچھا جنید صاحب، جس طرح کہ آپ ایک سیاسی گھرانے سے، آنے والے وقت میں آپ بھی کوئی سیاست میں دلچسپی رکھتے ہیں، کوئی حصہ لینا چاہ رہے ہیں الیکشن میں، اور کس سیٹ پہ؟ زہر بھائی، میں نے آپ کو بتایا کہ میرے ماموں میاں ناصر جویا چیئرمین ہیں، ہم اس کونسل کے چیئرمین ہیں، اس گاؤں کے نمبردار ہیں، اور انشاءاللہ میں خود الیکشن میں آنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں انشاءاللہ، میری یہ دلی خواہش ہے کہ میں اس علاقے کے اپنے عوام کے جو مسائل ہیں ان کو حل کروا سکوں،
میں آنے والے وقت میں اگر انشاءاللہ ہمارے لیڈر میاں نواز شریف انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت بنتی ہے تو بلدیات کے جو الیکشن نیکسٹ آئیں گے ان میں اپنے گاؤں کے اس حلقے کے کونسلر کا امیدوار ہوں، اور اگر میرے گاؤں کے میرے حلقے کے لوگ مجھے منتخب کریں گے کہ میں ان کے جو مسائل ہیں ان پہ میں ان کی مدد کر سکوں تو میں ان کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا جنید صاحب، آپ بیسیکل ذمہ دار بھی ہیں، ذمہ دارہ کے حوالے سے کیا مسائل ہیں؟ زید بھائی 30 مربع پہ جو محیط یہ ٹوٹل ہمارا رقبہ ہے اس میں سارا ذمہ دار ریلیٹڈ ہی زمین ہے، آبادی تو بہت کم رقبے پہ ہے۔ یہ ذمہ دارے کے حوالے سے ہمیں پانی کا بہت زیادہ مسائل ہے، جیسے کہ کتنا درکار ہے، کتنے ٹائم؟ ہمیں صرف ایک ٹائل کا پانی درکار ہے جو کہ 30 مربع کے رقبہ کی کاشتکاری کے لیے بہت کم ہے۔ ہم جو اپنے وہ مقامی سطح پہ جو ہمیں اگر اس ایک ٹائل کو بڑھا کے 2 ٹائلز کا پانی ہمیں دیا جائے تاکہ ہمارے جو یہ ذمہ دارہ یہ رقبہ ہے اس کو ہم اچھے سے اچھے طریقے سے کاشت کر سکیں اور سبزیاں پھل وغیرہ ہم اس کو جدید سائنٹیفک طریقے سے ہم کاشتکاری کر سکیں، اور ہمارا یہ علاقہ، ہمارے اس علاقے کے جو لوگ ہیں اگر پانی کی مکمل دستیابی ہو، ذمہ دارہ اچھے طریقے سے ہو تو ہمارا یہ علاقہ انشاءاللہ اس علاقے میں ہمارے اس علاقے کے لوگوں میں اور اس رقبے میں انشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پوٹینشیل ہے، اور اگر ہمیں پانی مکمل دستیاب ہوا جائے تو یہ علاقہ بھی ترقی پذیر علاقوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ اچھا جنید صاحب، یہ بتائیے کہ کسانوں کے لیے آپ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں، کس چیز پہ سبسڈی ہونی چاہیے؟ جس طرح کھاد ہے وہ تو مل نہیں رہی، اگر ملتی ہے تو بلیک میں ملتی ہے، کھاد کا بہت بحران ہے، اور اس کی وجہ بھی کیا ہے؟ اور اس کے علاوہ جو بجلی کے ریٹس ہیں اس پہ بھی آپ بتائیں ہمیں کہ حکومت کی طرف سے آپ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کیا کیا آپ کو سبسڈی ملی چلنی؟ وہ تو انشاءاللہ جب ہماری حکومت بنے گی تو بجلی کے مسائل بھی ہم انشاءاللہ ہماری حکومت میاں نواز شریف صاحب جو ہیں، جیسے ان کا یہ ویژن ہے کہ ان کی نیکسٹ گورنمنٹ آتی ہے کو بجلی کے مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے گا اور بجلی کے ریٹس کو کم کیا جائے گا، اور جو بھی بنیادی سہولیات ہیں بلدیاتی سطح پہ وہ لوگوں کو مہیا کی جائیں گی، تو انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ میں یہ سارے کام ہوں گے۔ لیکن ابھی جو فی الفور اور فی الحال ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے، میں آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، آپ کو تکلیف دینے کا مقصد یہی ہے کہ جو فی الفور ہمارے ہونے والے کام ہیں ان پہ توجہ دی جائے۔ اچھا، لاسٹ پہ آپ جو ہیں ہمیں اپنے علاقے کا وزٹ کروائیں گے، جو آپ کے مسائل ہیں، جس طرح فلٹریشن پلانٹ کا آپ نے بتایا اور سیوریج کا، تو میں چاہوں گا کہ ہم وہاں جا کے آپ کے جو ایریا کے مسائل ہیں وہ ہم اپنے ناظرین کو دکھائیں۔ جی زید بھائی، آپ کو وزٹ بھی کرواتے ہیں۔ میں آخر میں آپ سے صحت کے حوالے سے جو میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں کوئی ڈسپینسری وغیرہ یا کچھ صحت کی جس طرح سے کوئی ہیلتھ سینٹر اس علاقے میں ہمیں دیا جائے کہ ہمارے جو لوگ ہیں جو صاف پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے جو مریض ہیں، جو مختلف جو امراض میں مبتلا ہو چکے ہیں، ان کو محکمہ صحت کے ادارے موجود ہیں، ان کو یہ واٹر فلٹریشن، پانی کی لیول کو، سطح کو، پانی کے معیار کو بہتر کرنے کے لیے ادارے موجود ہیں۔ تو فی الفور محکمہ صحت سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے علاقے کا وزٹ کیا جائے اور جو مختلف امراض میں لوگ مبتلا ہو رہے ہیں ان کو زراعت بھی آتا ہے کسانوں سے کوئی اویئرنیس میٹنگ ہفتہ وار یا مہینے بعد کوئی کسانوں کو اس طرح کا؟ جس طرح سے آپ نے کھادوں کے ریٹ کی بات کی، ریٹس تو ظاہری بات ہیں جو ہمارے قائد کی لیڈرشپ میں 2013 سے 2017 تک، اصل میں ہماری حکومت پاکستان مسلم لیگ نون 4 سال کی حکومت تھی جو 2013 سے 2017 تک تھی۔ اس کے بعد جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ وہ 2013 سے 17 کی جو ترقی کی ریشو تھی، ہمارے قائد نے پاکستان کو بہت بہتر ترقی دی ہے، لیکن اگر اس رفتار کو، اگر اس
ترقی کے کاموں کو اگر خلل اس میں نہ پڑتا تو انشاءاللہ آج آپ دیکھتے کہ یہ کھادیں جو ہیں، جو اس وقت یوریا کھاد کا ریٹ تقریباً 1700 کے قریب تھا اور ڈی اے پی کھاد 2500 سے 3000 کے قریب مل رہی تھی، اگر اس ترقی کی سطح کو، اس ترقی کو سفر کو نہ روکا جاتا تو آج یہ کھادوں کی عدم دستیابی کا معاملہ موجود ہی نہ ہوتا۔ یہ بجلی کے ریٹس ہیں، بجلی کا جو یا جس کوئی بنیادی سہولیات ہیں، یہ مسائل آپ موجود ہی نہ ہوتے۔ لیکن ابھی تو جیسے یہ آپ نے بات کی ہے عدم دستیابی کی، ہمارے علاقے میں کھاد دستیاب ہی نہیں ہے۔ جو کسان لوگ ہیں تقریباً 15-20 کلومیٹر سفر کر کے دور دراز کے علاقوں سے تحصیل سے ڈسٹرکٹ لیول سے جا کے کھاد وہ لے کے آتے ہیں، اس پہ ظاہری بات ہے کنوینس کے مسائل بھی ہوتے ہیں، اور کنوینس ہر بندے کے پاس موجود نہ ہونے کی وجہ سے کھاد دستیاب نہیں ہوتی، اور کھاد کی عدم دستیابی کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ فصل اچھی ریشو نہیں دیتی۔ تو یہ کھاد کے مسائل ہیں، صاف پانی کے مسائل ہیں، سیوریج کے مسائل ہیں، اور بجلی کے جو ریٹس ہیں، بجلی کے ریٹس بہت زیادہ ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ اپنی وہ زراعت کو پانی کی عدم دستیابی ہے، اور یہ چند ایک مسائل ہیں۔ اس کے بعد آخر میں جو ہمارے گاؤں کی قبرستان ہے، اس کو ہم چار دیواری کے جو مسائل ہیں، یہ انشاءاللہ ہمارے قائد آئیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اپنے حکومت سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سارے کام ہوں گے۔